بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات سبق نمبر 122 باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء چل رہا تھا، اس کی دوسری فصل لے کی صفحہ نمبر 509. عن ابی رزین رضی اللہ عنہ قول قلت یا رسول اللہ، اس سے اب کہتے میں نے پیغمبر سے پوچھا ہی نہ کان ربنا قبل ان یخلق خلقه، جس وقت اللہ نے مخلوقات نہیں بنائی تھی، پیدا نہیں کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کہا تھے. قال فرمائے کان فی عماء ما تحتہ ہوا، کہ اسی حالت میں تھی کہ اس وقت کوئی نہیں تھا. عما سے مطلب اسی حالت کی جہاں ذات تو موجود لیکن اس کی صفات کا مظہر نہ ہو چکا ہو تو اس کو کہتے ہیں عما. یعنی اللہ کی صفات بھی موجود تھی، اللہ بھی موجود تھے، لیکن اس کا ظہور نہیں ہوا تھا. جیسے اللہ نے ایک حدیث سے کہ اللہ نے فرمایا میں نے جب چاہا کہ میں اپنی ربوبیت کا اظہار کروں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات کو وجود دی. وما فوق ہوا، اور نو پر کچھ تھا اس وقت. وخلق عرش علی الماء، اور پھر عرش کو بنایا پانی پر. خود آگے یزید بن ہارون تشریح کر العما کا معنی ہے ایلیس معه شیء، اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، غیب میں تھے. غیب میں صفات کا ظہور نہیں فرمایا تھا اللہ نے اس وقت، اور باقی چیزوں کی کھنا تک پہنچنا، ذات تک پہنچنا، حقیقت تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. وعن العباس بن عبد المطلب زعم، اس نے روایت کی ہے عباس صاحب نے کہ انہو کانا جالسا فی البطحہ، ایک دن بیٹھی ہوئی تھی وادی محسب میں، فی اصوابتین، ایک جماعت کے ساتھ کافر لوگ تھے وہاں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فیہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر تشریف فرماتی. فمرت صحابتون، ایک بادل گزرا. فنظروا الیہا، انہوں نے دیکھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تسمون هذه، تم اس کو کیا نام دیتے؟ قول السحاب، ہم اس کو بادل کہتے. قال والمزن، مزن نام بھی دیتے، کیا مزن کہتے ہیں اس بادل کو جو پانی والا ہو. قال والمزن، قال والعنان، عنان کا نام بھی دوں گے نا، عنان سحاب کی طرح وزن ہے. قال والعنان، عنان کیا. قال هل تدرون ما بعد ما بین السماء والارض، کیا یہ مسافت معلوم ہے کہ اسمان و زمین کی بیچ کتنا بعد ہے؟ قالوا لا ندری، تو معلوم نہیں. قال ان بعد ما بینهما، ان کی بیچ جو بعد مسافت ہے، مواحد و ام سنتان و 73 سنتن، کی 72 یا 73 سال ہے. وسماء التي فوق كذلك، پھر دوسرا اسمان اور پہلے کی بیچ بے فاصلے. حتی عد 7 سماوات، 7 اسمان بیان کی. ثم فوق سماء السابع بحر بین اعلاه واسفله، پھر اس کے اوپر ایک سمندر بحر ہے، اس کے اعلیٰ اور نیچے تک جو مسافات کم بین سمائن لسمائن، جسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک انہیں 500 سال. ثم فوق ذلك ثمانیة وعال، پھر اس کے اوپر جو ہے 8 پہاڑی بکریوں کی طرح. حملت العرش، فرشتے ہیں. بین ازلافہن وورکہن، ان کے کھر اور کمر یا کھوک تک جو فاصلہ ہے نا، مثل ما بین السماء الى السماء، جیسے ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک. اوعال کس کہتے؟ پہاڑی بکری کو کہتے ہیں نا. مراد اسی وہ حملت العرش، 8 فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے. ثم على ظہورہن العرش، پھر ان کی پیٹھوں پر، کمروں پر عرش ہے. بین اسفلی و اعلاہم بین السماء الى السماء، اوپر نیچے سے جو فاصلہ ان کا بنتے وہ بھی آسمان سے ایک آسمان تک ہے. ثم اللہ کو کذالک، پھر اللہ کی بادشاہت، انوارات، تجلیات کی ابتدا ہو جاتی ہیں. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قولی سے کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربیون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہات ہے. فقال جہدت الانفس وجعل عیال، لوگوں کو بڑی مشقت ہے، جانوں کو بڑی مشقت ہے، اہل و عیال بھی بھوکے پیاسے ہیں. ونہکت الاموال، اموال تباہ ہو گئے. وحلقت الانام، جانور بھی مر گئے. فاستسقِ اللہ لنا، ہمارے لیے بارش مانگ لو. فإن نستشفع بک، ہم آپ کی ذریعہ وسیلہ اور سفارش پیش کرتے ہیں علی اللہ. ونستشفع باللہ علیک، اور اللہ کی ذریعہ آپ سے. مانا بس اس کا مقصد ہی تھا کہ ہم آپ کو شفیع بنا رہے ہیں آپ کے لیے.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ فمازال يسبح اللہ سے تسبیح کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، حتی عرف ذلك فی وجوہ اصحابہ، صحابہ کے چہروں میں خوف کے مارے جو حالات تھے وہ پہچانے گئے۔ ثم قال ویحک، تم نے ایک بات غلط کی کہ اللہ کو ہم سفارشی بناتے ہیں آپ کے لیے، اللہ کو کوئی شفیع نہیں بناتا، اللہ تو خود سفارش کرنے والوں کا قبول کرتا ہے۔ انہ لا یستشفع باللہ علی احد، اللہ کے ذریعے کسی سے کچھ نہیں مانگا جاتا، اللہ کو شفیع نہیں بنایا جاتا۔ شان اللہ اعظم من ذالک، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کا آپ وسیلے نہیں بنا سکتے، بلکہ اس کے پاس وسیلے پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَحْكَ تَدْرِ، تمہیں معلوم ہے اللہ، اللہ کی کتنی عظمت و کبریائی ہے۔ ان عرش علی سماواتہ لہٰذا، اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسا ہے جس سے یہ، وقال بسبب مثل القبۃ علیہ، جس سے کسی جگہ قبہ بنا ہو، وَإِنَّهُ لَيَئِتُّ بِهِ تِيتَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ، اور وہ عرش چرچراتا ہے جیسے کہ کوئی سوار اپنی سواری پر جانور پر سوار ہو جائے نا، یا چرپائی پر چڑھ جائے تو اسے کیا ہو جاتے ہے، چرچراتی ہے نا چرپائی، اسی طرح اللہ کی عظمت سے۔ وعن جابر بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذن لی، مجھے اجازت مل گئی تھی کہ ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، کہ میں اللہ کے فرشتے کے متعلق بات کروں، یعنی جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ انما بین شحمۃ اذنیہ الی عاتقیہ، ان کے ایک ایک لو سے لے کر گردن تک جو فاصلہ ہے یا کندھے تک، مسیرۃ 700 عام، 700 سال کا فاصلہ ہے۔ وعن زرارہ بن عوفہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل، پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اللہ کی ملاقات وغیرہ کی ہے؟ فانتفض جبریل، جبریل علیہ السلام پر رعشہ طاری ہو گیا، کپ کپائے، تراہٹ بدن پہ آ گئی۔ وقال یا محمد ان بینی و بین سبون حجابا من نور، میرے اور اللہ کے بیچ 70,000 یا 70 نورانی پردے ہیں، لو دنوت من بعض، اگر ایک پردے سے بھی میں قریب گیا، لأحرقت یا لأحترقت، جل جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا وہاں۔ آگے ہی وانی ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق اسرافیل منذ یوم خلقہ، جب سے اللہ نے اسرافیل کو بنایا اس دن سے صوافن قدمیہ، درست طریقے سے کھڑی ہوئی ہیں اللہ کے لیے، با ادب با تعظیم، لیرف و بصر و بین الرب تبارک و تعالی، اوپر آنکھ بھی نہیں اٹھاتے، سبون نورن، کہ وہاں 70 نورانی پردے بھی ہوتے، ما منہا من نور یدن منہ، اگر کسی بھی نورانی پردے سے قریب چلا جائے، الا احترقا، تو اس کے پر جل جائیں گے، بدن جلس جائے گا۔ وعن جابر، جابر سے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما خلق اللہ تعالی آدم و ذریته، اللہ نے جب آدم علیہ السلام اس کی ذریت بنی، قالت الملائکۃ، فرشتوں نے سب کہا اور پوچھا کہ یا رب خلقتم یاکلون یشربون، آپ نے بنا ان کو کھاتے پیتے ہیں، وہ ينكحون ويركبون، نکاح کرتے ہیں، سوار ہوتے، بہت سارے کام کرتے، فاجعل لهم الدنيا ولنا الاخرہ، دنیا ان کے حصے میں کر دو، آخرت ہمارے حصے میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا کہ لا جلو من خلقته بیدی ونفخت به من روحی، کہ میں ان کو اسی طرح نہیں بناؤں گا جن کو میں نے ہاتھ سے بنایا، انہیں میں نے روح پھونکی، کمن ان کی طرح قلت له، جن کو میں نے کہا تھا کن ہو جا، پکانا ہو گیا، منا فرشتوں کی طرح نہیں بناتا میں ان کو، ان کی شان الگ ہے انسانوں کی۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اکرم علی اللہ تعالی من بعض ملائکتی، مسلمان بعض فرشتوں سے بھی اللہ کے نزدیک قریب ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا شرح العقائد میں بھی کہ نیک مؤمنین جو ہے نام فرشتوں سے افضل ہے۔ وعنہ قول لیسے کہتے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے تام کر فرمایا، فقول خلق اللہ تربت یوم السبت، اللہ نے زمین بنائی ہفتے کو، وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اور پہاڑ بنائے اتوار کو،
وخلق الشجر یوم الاثنین، درخت جو بنائے نا یہ پیر کے دن، وخلق المکروہ، اور دیگر جو چیزیں بنائی یوم الثلاثاء، منگل کے دن، وخلق النور یوم الاربعاء، اور نور روشنی وغیرہ بنائی بدھ کے دن، وبث فیہا الدواب یوم الخمیس، اور بقیہ جانور بکھیر دیے بنائے ہفتے کس کو، جمعرات کو، وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ فی آخر الخلق، اور آخر میں تخلیق آدم علیہ السلام کی فرمائی جمعے کے دن عصر کے بعد، وآخر ساعت من النہار فیما بین العصر الی اللیل، اور آخر گھڑی میں جو دن کے عصر سے لے کر رات تک ہوتی ہے نا اس گھڑی کے بیچ۔ وعنہ قول بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اصحاب ہوئی ذاتا، صحابہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، ذاتا علیہم الصحاب، کہ ان پر بادل چھڑایا، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا حل تدرون ما هذا، یہ کیا ہے، کیا جانتے آپ لوگ، قول اللہ رسول علم، قال هذه العنان، اس کو عنان بھی کہتے، هذه زوایا الارض، یہ زمین کی کیا ہے کنارے ہیں، یا هذا روایا الارض، کہ یہ بادل جو ہے زمین کی سرابی ہیں، اس سے زمین سراب ہوتی ہیں، یسوق اللہ تعالی الی قوم یشکرونہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہنکاتے ہیں، لے جاتے ہیں اس قوم کی طرف بھی جو شکر نہیں کرتے، وَلَدُونَهُ، اور مانگتے نہیں، ثم قال هل تدرون ما فوقكم، کیا تمہیں معلوم ہے اوپر کیا ہے، قول الرسول علم، قال فإنها الرقیع، کہ کیا ہے، رقیع، رقیع اصل میں اس کو کہتے ہیں کپڑے کو کہ جس کو پیوندکاری کی جائے، پیوند لگائے جائے، دنیا کا نام بھی رقیع ہے، یہ ہر آسمان کو بھی رقیع کہتے ہیں، جمع ارقعاء ہے، کہ یہ رقیع ہے، آسمان ہے، سقفاً محفوظ، محفوظات، و موج مکفوف، اور بند موج، بند جس سے موج ہونا موج اسی طرح بند ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ثم قال تدرون ما بینکم و بین ان کے بیچ کتنا فاصلہ بند ہے، قول اللہ رسول قال بینکم و بین 500 عام، تمہاری بیچ آسمان کے بیچ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ثم قال تدرون ما فوق ذلك، اوپر کے اللہ رسول جانتے ہوں گے، فرمایا قال السماء، آسمان، ان بعد ما بینهما 500 سنہ، پھر ان آسمانوں میں سے ہر آسمان کی بیچ ایک سے دوسرے تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ثم قال كذلك حتى عدد 7 سماوات، 7 آسمانوں کا بتایا شمار کر کے، ما بین کل سماءین، ہر دو آسمانوں کی بیچ کا فاصلہ، ما بین السماء والارض، جس آسمان و زمین کی بیچ کا ہے۔ ثم قال تدرون ما فوق ذلك، قول الله ورسول علم، قال ان فوق ذلك العرش، پھر اوپر عرش ہے، وبین و بین السماء بعد ما بین السماءین، ان کی بیچ کا فاصلہ 20 ہے، دو آسمان والا۔ ثم قال تدرون ما الذي تحتكم، نیچے کے، قول الله ورسول علم، قال ان الارض، زمین ہے۔ ثم قال هل تدرون ما تحت ذلك، پھر اور نیچے کے، قول الله ورسول علم، قال ان تحت ارض اخرى بينها مسيرة 500 سنہ، ایک زمین کے نیچے پھر دوسری تیسری 7ویں زمین تک بتایا کہ ہر دو زمینوں کے بیچ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ حتی عد 7 ارضین بین کل ارضین مسیرت 500 سنہ، ہر دو زمینوں کے بیچ 500 سال فاصلہ ہے۔ ثم قال والذی نفس محمد بیدی لو انکم دلیتم بجبل الى الارض السفلی، کہ اگر تم کیا کرو کسی رسی کو لٹکاؤ نیچے کی زمین تک، لہبط علی اللہ، تو وہ اتر جائے گی اللہ کے علم سے نیچے تک۔ ثم قرأ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ پہلے بھی تو اور آخر میں بھی ہوں گے، فنا نہیں ہوں گے، غالب بھی ہے اور اس کے لیے باطن شانی بھی ہے، وہ بکل شیء علیم، باریک بین ہے، ہر چیز پر عالم ہے۔ وقال ترمذی من لقرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدل، یا پر آیت جو پڑھی نے سے دلالت ہوتی ہے کہ لانه اراد الحبت علی علم اللہ و قدرتی و سلطانہ، کہ نزول نیچے جو ہے اللہ کے علم کے مطابق ہوگی، قدرت کے مطابق، سلطان و برہان کے مطابق، وعلم اللہ و قدرتہ، یا وعلم اللہ و قدرتہ و سلطان فی کل مکان، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، کوئی چیز اس سے پناہ نہیں ہے، غیب میں نہیں، ہر چیز سے باخبر، ہر چیز پر قادر، ہر جگہ اس کی قوت، سطوت، سلطنت سب جگہ قائم ہے۔ وہ علی العرش کما وصف نفسہ فی کتابہ، عرش پر جسے قرآن میں خود کو ذکر کیا ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان طول آدم علیہ السلام 60 ذراعا فی 7 اذرع عرضا، آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 گز تھی اور
چوڑائی تقریباً 7 گز تھی. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ابو ذر سے کہ تم نے پیغمبر سے دریافت کیا یہ لمبے کان اول پہلے کون سے نبی تھے؟ قال آدم علیہ السلام. قلت یا رسول الله نبی وہ نبی تھے کان؟ قال نعم نبی مکلم وہ نبی تھے اس پر صحیفے نازل ہوتے تھے اللہ نے اس کے کلام پر میں تھا مکلم کلام کردہ شدہ. قلت یا رسول الله کم المرسلین نبی رسول کتنے ہیں؟ قال 310 جما غفیرا 300 سے کچھ اوپر ہے. جمع نفیر من جماعت اور نبی جو ہے نا 1,24,000 کم ہوا بشفیرت نبی امام. قال ابو ذر قلت یا رسول اللہ کم وفا وعدت الانبیاء پورے کی پورے اندازے کے مطابق تعداد کتنی بنتی؟ قال 124,024,000 1,24,000 کم ہوا بش الرسول من ذلك 315 جمع نفیر اور جو رسول ان میں ہیں جن کے پاس نئے دین نئی شریعت ہو وہ تقریباً 315 ہے یا کچھ اوپر نیچے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الخبر کالمعاینہ دیکھنے کی طرح کوئی چیز نہیں ہو سکتی. خبر جو ہے نا مشاہدی کی طرح تو نہیں ہو سکتی نا جو کسی چیز کا آپ مشاہدہ کریں. ان اللہ تعالیٰ خبر موسیٰ بما صنع قوم فی العجل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جس کی قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کی تھی پوجا پاٹ. فلم یلکل الواح اس وقت توریت کی جو تختی اس کے پاس تھی نا وہ زمین پر نہیں رکھی بلکہ گود ہی میں تھی اپنے پاس تھی. فلما عاین ما صنعوا جب اس نے دیکھا کہ یہ تو صحیح معنی میں پوجا پاٹ کر رہے ہیں القل الواح پن کا طرت جلدی سے تختی رکھی تو رکھتے ہوئے وہ کچھ ٹوٹ گئی. رواہ الحدیث ثلاث احمد تینوں حدیث احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہیں.